ڈکٹیٹر تھا لیکن یہ پتا تھا کہ پابندی یہ لگواتا ہے، مقدمہ جو ہے یہ درج کرواتا ہے، کیبل پہ بین بھی یہ کرواتا ہے، تو دشمن کا پتا تھا. تو جو دشمن اگر منافق نہ ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. ایک کلپ عمران خان کا بھی چلا دیا تو انہوں نے کہا نہیں اس کی تصویر تو نہیں جا سکتی، تو اس کی آڈیو چلی گئی لیکن تصویر نہیں گئی. حالانکہ اگر وہ کلپ چلتا تو عمران خان کو اس کا نقصان ہوتا. پاکستان کی کسی عدالت نے پاکستان کے میڈیا کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ نے قیدی نمبر 804 کا نام اور تصویر نشر نہیں کرنی. یہ حامد میر جو ہے یہ ٹی وی اسکرین پہ تو عمران خان کا اتنا کھل کے نام نہیں لیتا، یہاں پہ کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کے پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. اب اس حال میں بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس موبائل فون ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ادھر جب ہماری باتیں سن رہے ہیں تو بریلوی صاحب وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حامد میر جو ہے یہ ٹی وی اسکرین پہ تو عمران خان کا اتنا کھل کے نام نہیں لیتا، یہاں پہ کیوں لے رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ کنٹراڈکشن ہے نا کنٹراڈکشن. آپ کی گاڑی کی بات ہوئی آپ کی یہ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. پاکستان کی کسی عدالت نے پاکستان کے میڈیا کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ نے قیدی نمبر 804 کا نام اور تصویر نشر نہیں کرنی. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے بھی ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا. بس یہ ایک نامعلوم حکم ہے اور نامعلوم افراد کی طرف سے حکم جاری ہوا. اور کیونکہ بات میڈیا ایتھکس کی ہو رہی ہے تو میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ اگر کبھی ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایسے کچھ بہت سے کلپس لائے ٹرمپ کے بارے میں، تو ایک کلپ عمران خان کا بھی چلا دیا تو انہوں نے کہا نہیں اس کی تصویر تو نہیں جا سکتی، تو اس کی آڈیو چلی گئی لیکن تصویر نہیں گئی. حالانکہ اگر وہ کلپ چلتا تو عمران خان کو اس کا نقصان ہوتا. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹرمپ کو بھی مت چلاؤ. ہاں تو دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا کہ پاکستان میں کسی عدالت نے اور کسی ادارے نے یہ آپ کو تحریری طور پہ حکم نہیں دیا، لیکن حکم پر عمل درآمد ہو رہا ہے. There is an unannounced censorship in this country, Islamic Republic of Pakistan. تو وہاں پر جب ریگولر میڈیا جو ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں آپ باندھ دیں گے تو وہاں پہ پھر جو بہت سے صحافی جو ہیں وہ پھر ٹی وی اسکرین پہ جب ان کو آپ سچ نہیں بولنے دیں گے تو وہ پھر سوشل میڈیا کو پکڑ لیں گے، وہ یوٹیوب پہ ویلاگ کریں گے، وہ ٹویٹس کریں گے، وہ انسٹاگرام پہ سچ بولنا شروع کر دیں گے. اور وہ بولے نہ بولیں، یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے چلیں کچھ ایسے ہوں گے کہ مجبوری کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہوگا، انسٹاگرام پہ انہوں نے بلی کی یا ہاتھی کی تصویر لگا کے اور کوئی جعلی سا نام رکھ کے کوئی نہ کوئی بات کرے ہوگے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی تصویر کے ساتھ اپنے اصلی نام کے ساتھ سچ بولتے ہیں اور پھر پھڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر پولیس جو ہے وہ ازداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلاتی ہے. تو سوشل میڈیا جو ہے اس کے فائدے بھی ہیں اس کے نقصان بھی ہیں. اگر پاکستان میں سوشل میڈیا نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھا ہوتا. نہیں دیکھیں جب جالب صاحب کا دور تھا تو اس وقت بھی سوشل میڈیا نہیں تھا، صرف اخبار تھے، تو اخبار کنٹرول میں تھے حکومت کے. جو نظم آپ نے بولی ایسے دستور کو صبح دے دوں کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا، وہ جنگ نے یا نوائے وقت نے یا مشرق اخبار میں تو نہیں چھاپی تھی نا، لیکن بچے کو پتہ چل گئی تھی. سچ کو آپ سوشل میڈیا پہ بولیں یا آپ ریگولر میڈیا پہ بولیں وہ سچ جو ہے وہ سچ ہی رہے گا. آپ سچ کو سوشل میڈیا پہ روکیں یا ریگولر میڈیا پہ روکیں، وہ سچ جو ہے وہ عوام تک ضرور پہنچتا ہے اور اس کی طاقت کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے. یہ بات نامعلوم افراد کو سمجھ نہیں آتی. جنرل ضیاء الحق کے دور میں میں نے اپنی صحافت شروع کی تھی تو اس وقت صحافیوں کو کوڑے پڑتے تھے، اور پھر آخری ڈکٹیٹر تھا جنرل پرویز مشرف، اس کے دور میں بھی مجھ پر پابندی تھی. تو پرویز مشرف تھا نا، وہ میرا اور اس کا بڑا ایک کشیدہ تعلقات تھا. جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی لڑائی ہو جاتی تھی. وہ میرے پہ پابندی لگا دی اور سم ٹائمز وہ شاؤٹ بھی کرتے تھے، میں بھی تھوڑی سی اپنی کیپیسٹی کے مطابق آواز بلند کر لیتا تھا.
لیکن یہ پتا تھا کہ لڑائی کس کے ساتھ ہے. وہ ڈکٹیٹر تھا لیکن یہ پتا تھا کہ پابندی یہ لگواتا ہے, مقدمہ جو ہے یہ درج کرواتا ہے, کیبل پہ بین بھی یہ کرواتا ہے. تو دشمن کا پتا تھا. تو جو دشمن اگر منافق نہ ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. آگے بھی سنیے. لیکن آج کے دور میں جمہوریت واد آپ پر حملہ ہوتا ہے, ڈھونڈتے رہتے ہیں حملہ اور کون ہے, پابندی لگتی ہے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اب یہ انور صاحبہ نے بالکل صحیح کہا ہے. واٹس ایپ میسج آتا ہے لیکن واٹس ایپ میسج کے نیچے نام کسی کا نہیں ہوتا, نامعلوم ہوتا ہے واٹس ایپ میسج. یہ آپ کو پتا ہوتا ہے آیا کہاں سے ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ جو بھیجنے والا ہے وہ اس کا اصلی نام نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے اس کا جو عہدہ ہے ڈیزگنیشن ہے وہ صحیح ہو, لیکن اس کا جو نام ہے وہ اصلی نہیں ہوتا. تو ایک ڈکٹیٹر کے دور میں جو میڈیا کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی جس کا ہم بھی شکار رہے, تو ڈکٹیٹر جو ہے وہ کبھی چھپاتا نہیں تھا. وہ کہا ہاں بھائی میرے ساتھ لڑائی ہے, میں نے پابندی لگائی ہے. لیکن یہ جو ڈیموکریٹک حکومتیں ہیں جو ہمیں صحافتی اخلاقیات سکھانے میں بڑا انٹرسٹ لے رہی ہیں, یہ پابندی بھی لگاتے ہیں اور مانتے بھی نہیں. اخلاقی جرت کا شدید فقدان ہے. تو یہ ایک پازیٹو پہلو بھی ہے. جو اخبارات اور ٹی وی چینلز ہیں ان کو لوگوں کو وقت پہ تنخواہ ضرور دینی چاہیے, لیکن اب آج کا صحافی جو ہے وہ اتنا مجبور نہیں ہے. اگر اس کا ادارہ تنخواہ نہیں دیتا تو وہ یوٹیوب کے ذریعے بھی پیسے کما سکتا ہے. اسی لیے ہمارے جو نامعلوم حکومتیں ہیں وہ اب یوٹیوب پہ جو لوگ اپنا ویلاگ شروع کرتے ہیں وہ ان کو بھی اٹھا دیتے ہیں, ان کے بھی خلاف ہوتے ہیں. ملازم نہیں تھے, اگر تھے کبھی تو اس کو چھوڑ کے انہوں نے اپنا ویلاگ شروع کیا اور اس ویلاگ کی وجہ سے ان کو مار دیا گیا. سارے جو ہے وہ سنسنی خیزیت نہیں پھیلاتے. کسی نے پولیس کو ایکسپوز کیا, کسی نے کسی اور چیز کو ایکسپوز کیا, کرپشن کو ایکسپوز کیا, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو فرق کوئی نہیں ہے, آپ ٹی وی چینل پہ ہوں, اخبار میں ہوں یا سوشل میڈیا پہ ہوں, سچ بولیں گے تو پاکستان میں آپ کو تھریٹ کیا جائے گا. تھریٹ کا مقابلہ آپ نے ہر جگہ پہ کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو اخبار میں اور ٹی وی چینل میں آپ کو سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے تو دوسرا پلیٹ فارم ہے وہاں جا کے سچ بول. جی السلام علیکم, میرا نام شفیق ہے. اور دیکھیں, جو جن صحافیوں اور اینکرز کے بارے میں آپ کے تحفظات ہیں یا ان کو آپ پسند نہیں کرتے, تو دور میں نے اپنی صحافت شروع کی تھی تو اس وقت صحافیوں کو کوڑے پڑتے تھے. اور پھر آخری ڈکٹیٹر تھا جنرل پرویز مشرف, اس کے دور میں بھی مجھ پر پابندی تھی. تو پرویز مشرف تھا نا, وہ میرا اور اس کا بڑا ایک کشیدہ تعلق تھا. جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی لڑائی ہو جاتی تھی, میرے پہ پابندی لگا دی اور